بهذا الحديث اسفا صدق اللہ العظیم۔ حضرات حکم مستحکم، معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھیں، ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا، غرضے کے انسان وحشی اور درندہ بن چکا تھا، اور انسانیت تباہی اور بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جو انسانیت کا غمخوار مظلوموں کا مددگار تھا، جو یتیموں کا والی غلاموں کا مولا تھا۔ چنانچہ اس ذات اقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کی مسیحائی کی۔ حضرات، ایسی مقدس ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی، ایسی بابرکت ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، اس کی بے چینی اور تڑپ کو محسوس کیا جاتا، مگر یہ خود غرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، ظلمت کی پرستار دنیا، وحشت و بربریت کی ماری ہوئی دنیا یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ اسے کیوں کر صبر و شکیبائی حاصل ہو سکتی تھی؟ چنانچہ چرخ نیلی فام اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ جب وہ عالم کا مسیحا، انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، بے سہاروں کا آسرا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اس جہان رنگ و بو میں جلواگر ہوا، اسی دم ظلم و جور اور جبر و تشدد کی آندھیاں چلنے لگی، نفرت و تعصب کے شعلے بھڑکنے لگے، صلابت و سنگ دلی کی انتہا ہو گئی، ستم کوشی اور احسان فراموشی کا نیا ریکارڈ قائم ہوا، یعنی لوگ اپنے محسن و مسیحا کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں مشغول ہو گئے، ان کے پاکیزہ اوصاف و جذبات کو اپنی تخریبی ذہنیت کا شکار بنانا چاہا۔ ایک طرف تنہا آپ کی ذات اقدس تھی تو دوسری طرف سارے شیطانی چیلے اور طاغوتی لشکر تھے، یہ بدباطن کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، ہم آدم ان کی یہی کوشش رہتی کہ کس طرح آپ کو پریشان کیا جائے اور کس طریقے سے آپ کو نقصان پہنچایا جائے۔ حضرات، کیا یہ تاریخ انسانی کی عجیب ستم ظریفی نہیں ہے؟ کیا یہ شرافت و صداقت کا قتل عام نہیں ہے؟ کیا یہ دامن انسانیت پر بدنما داغ نہیں ہے کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کو طوق غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشاں رہی، لوگ اسے گالیاں دیتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعائے نیم شبی کرتی رہی، لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے گھات لگاتے رہے، وہ ذات جس نے عورتوں کو سماج میں عزت مقام بخشا تھا، انہی عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت اسے زہر کھلا کر اپنے بدبختانہ کردار کا مظاہرہ کرتی رہی۔ حد ہو گئی انسانیت کی، خساست اور رذالت کی، احسان فراموشی اور حق فراموشی کی، اور لاکھوں درود و سلام اس محسن اعظم پر جو یہ تمام کچھ سنتا رہا، سہتا رہا، پھر بھی ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے تڑپتا رہا، سلگتا رہا، پگھلتا رہا۔ بس میں انہیں چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔